السلام علیکم۔ وسعت اللہ خان صاحب نے ایک کالم لکھا ہے، بڑا خوبصورت کالم انہوں نے لکھا ہے۔ اس کالم کے اندر بڑے خوبصورت نکات ہیں، وہ نکات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ اپنے اس کالم کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی پاکستانی بزرگ سے کہ جو 80 سال کے لگ بھگ کا ہو، اگر آپ کو ان سے چند منٹ گفتگو کرنے کا موقع ملے گا تو وہ اپنے 7ویں منٹ کے اندر ہر بزرگ جو 80 سال تک کا ہو چکا ہے وہ یہ ضرور اپنی گفتگو کے اندر بیان کریں گے کہ انگریز کا دور اچھا تھا، نظام اچھا تھا، انصاف اچھا تھا۔ یعنی ثابت یہ ہو رہا ہے کہ موجودہ طوائف الملوکی جو نظام انصاف ہے اس سے اس بزرگ کی نظر میں وہ پرانا انگریزوں والا دور انصاف درست تھا۔ ریاست کا ایک من بھاتا بیانیہ ہے، ہر پاکستانی بلا تفریق اپنے آپ کو پاکستانی سمجھے، صرف پاکستانی سمجھے اور اردو بولا کریں۔ یہ ہدف وسعت اللہ خان صاحب کے مطابق صرف اگلے 10 سال کے اندر ہدف حاصل ہو سکتا ہے اگر ریاست پاکستان کے اندر موجود تمام قبائل کا اور ہر زبان والے کا احترام کم از کم اسی انداز میں کریں جتنا آپ آزادی کے نشان مینار پاکستان اور K2 وغیرہ کے لیے آپ کے کاغذات کی حد تک ایک احترام موجود ہے۔ اگر آپ قوموں کا احترام کریں گے، پاکستانیوں کا احترام کریں گے تو آنے والے وقتوں میں یہ آپ کا ہدف حاصل ہو سکتا ہے۔ وسعت اللہ خان صاحب کے مطابق کوئی بھی عام آدمی انتہا پسند نہیں ہوتا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جو حکمران کا نظریہ ہوتا ہے بتدریج وہی نظریہ عام آدمی کا مذہب بن جاتا ہے، عام آدمی کے عقیدے کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر ریاست سچ کو سزا دے گی اور جھوٹ کو نوازنا شروع کرے گی تو قوم بھی راتوں رات منافق بن جائے گی۔ ریاست اگر سائنسی سوچ اپنائے گی تو فرد بھی اپنے دماغ کو سائنسی ایجادات کی طرف موڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بدقسمتی کے ساتھ ریاست اگر عسکریت کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھے گی تو قوم کا بچہ کھلونوں کے اندر پلاسٹک کی بندوق اور چوبی تلوار کو پسند کرے گا۔ یعنی آپ کا بچہ بھی ریاستی سوچ کی وجہ سے اتنا متاثر ہو جائے گا۔ ریاست کا ایک خوبصورت خواب ہے کہ بیرون ملک مقیم قابل دماغ والے پاکستانیوں کو واپس بلایا جائے تاکہ ان کی صلاحیتوں سے ملک کو فائدہ ہو، لیکن ریاست کا یہ دوغلا پن کہ جب وہ اپنے جبری گمشدہ اور مسنگ پرسن کے اوپر وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کو بھی آزاد کر کے ان کی صلاحیتوں سے ملکی ترقی کے اندر استفادہ کیا جائے، کیوں نہیں سوچتی ریاست؟ تو لہٰذا ریاست کا یہ دوغلا پن خطرناک ہے۔ ریاست اشرافیہ کے ساتھ ساتھ مفلوک الحال افراد کے بارے میں بھی سوچے گی تو عام آدمی بھی خدا ترسی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ ریاست کا خواب ہے کہ جمہوریت پھلے پھولے، ریاست کا خواب ہے کہ ہر آدمی ایمانداری کے ساتھ ٹیکس ادا کرے، لیکن عوام کا دیا ہوا ٹیکس کہاں جاتا ہے وہ عوام کو بتانے سے ریاست قاصر ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ٹیکس ادا کرتا ہے کبھی اس سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی جاتی کہ آپ کا ٹیکس ہم کہاں پر صرف کریں، آپ کا ٹیکس کہاں پر خرچ کیا جائے۔ تو آپ کو جب آپ عوام کے ٹیکس کو کہاں خرچ کر رہے ہیں عوام کو نظر نہیں آئے گا تو کون سا بندہ خوشی کے ساتھ آپ کو ٹیکس دینے پر آمادہ ہوگا۔ دفاعی نظام کے لیے جدید ترین ٹینک آپ کے پاس ہونے چاہیے، یہ درست ہے، لیکن ملک کی ترقی کے لیے جدید ترین تعمیراتی مشینری بھی سویلین اداروں کے پاس ہونے چاہیے، اور اسی طریقے سے ملک کا ایٹمی طاقت ہونا اور ملک کا ناقابل تسخیر ہونا یقیناً ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، لیکن اسی طریقے سے قوم کو زندہ رہنے کے لیے
روٹی کا قوت خرید سے باہر نہ ہونا یہ بھی انتہائی ضرورت ہے. یہ بات بھی ریاست کو سمجھنی چاہیے. معاشی ٹائیگر کا راگ الاپنے والے ریاستی قوتوں کو کم از کم اپنا مقامی کتے کے کاٹنے کا ویکسین تیار کر کے اپنی ترقی کا آغاز کرنے کا سوچنا چاہیے. ریاست کا خواب ہے سیاحت کے شعبے سے اربوں روپے جمع کرے. بہت اچھا خواب ہے. ہر پاکستانی اپنے دل کے اندر اس خواب کی تعبیر کے لیے یقیناً دعا گو ہوگا، لیکن اس خواب کی شرمندہ تعبیر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگر جس طریقے سے مری کے اندر افسوسناک حادثہ ہوا، اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو برف باری کے اندر پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے سویلین اداروں کے پاس جدید ترین مشینری بھی سویلین اداروں کے پاس ہونے چاہیے.